پرویز خٹک صاحب اور عمران خان صاحب کا جناب آمنا سامنا ہوا ہے. آج القادر ٹرسٹ کیس میں پرویز خٹک جھوٹی گواہی دینے کے لیے اڈیالہ آیا تھا. SIFC ملک چلا رہی ہے. شہباز شریف کو صرف فیتے کاٹنے کے لیے رکھا گیا ہے. ملک میں جمہوریت کی قبر کھودی جا رہی ہے. لیکن ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر عمران خان صاحب کا یہ کلپ نہیں چل سکا. شاہ زیب نے کہا میں تو رسک لے لوں گا لیکن چینل کو بھگتنا پڑے گا. مولانا فضل الرحمان نے وہی پتہ کھیلا ہے جو وہ اس سے پہلے نون لیگ کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. یہ جو آج رپورٹ آ رہی ہے ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے میں نے اس وقت ایک یہ بات کہی تھی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور آنے والے 12 گھنٹے میں جو ایک بڑی خبر ہو سکتا ہے کہ آئے, اس کے بارے میں تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, ایک تو میرا جو پچھلا ویلاگ تھا جو میں نے اینکر پرسن عائشہ جہاں زیب کے حوالے سے کیا تھا, اس میں ایک چھوٹی سی ڈیٹیل جو ہے میں بتانا بھول گیا, جس کے بعد بہت سے لوگوں نے کامنٹس بھی اس کے اوپر کیے. تو اس میں ایک ڈیٹیل یہ تھی, میں نے اس میں کہا تھا کہ جی ان کے دونوں میاں بیوی کے جو ہیں وہ 5 بچے ہیں اور ان میں سے ان کی جو بیٹی ہیں ان کی عمر تقریباً 16-17 سال ہے, اور میں نے کہا تھا کہ شادی کو جو ہے وہ 7-8 سال ہوئے ہیں. یہ میں بتانا بھول گیا کہ بیسکلی یہ عائشہ جہاں زیب کی دوسری شادی ہے, یہ ان کی دوسری ویڈنگ ہے. اور پہلی شادی سے جو ہے ان کے 3 بچے تھے, وہ بھی اسی کپل کے ساتھ رہتے تھے, اور جو دوسری شادی ان کی ہوئی تھی اس میں سے ان کے 2 بچے ہیں. تو یہ میں چھوٹی سی ڈیٹیل جو ہے بتانا بھول گیا, تو یہ ایک صرف میں نے اس میں اپڈیٹ کرنی تھی ایک چیز. دوسری بات یہ کہ اس واقعے کا کل ہی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی اس کا نوٹس لے لیا ہے, اور اس سلسلے میں جو ہے وہ انہیں IG پنجاب کو ہدایت کر دی گئی ہیں کہ اس کی جو ہے وہ سختی سے اس کیس کو جو ہے وہ فالو کیا جائے, اور انہوں نے عائشہ جہاں زیب کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے بھی ہدایت جو ہے وہ جاری کر دی ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی اپڈیٹ تھی جو میں چاہ رہا تھا کہ میں پہلے دے دوں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن جو ہے وہ پچھلے 24 گھنٹے میں نے آبزرو کی ہے, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اب ذرا پولیٹیکل سائڈ پہ خبروں کی طرف آتے ہیں. پچھلے ویلاگ میں اس کے اوپر بات نہیں ہو سکی تھی. ہوا یہ ہے کہ جب سے ISI کو جو ہے وہ ایک چارج دیا گیا ہے اور ان کو آتھرائز کر دیا گیا کہ جناب اب آپ کسی کی بھی جو ہے وہ آڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں, کال ٹریس کر سکتے ہیں اور لوکیشن ٹریس کر سکتے ہیں, سارا کچھ آپ کر سکتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا پہلے بھی ہو رہا تھا, کوئی نئی بات نہیں ہے, صرف یہ اب آپ نے اس کو ایک لیگل کور دینے کی کوشش کی. بلکہ اعظم نذیر تارڑ جو وزیر قانون ہے وہ تو کہتے ہیں کہ جناب قانون تو پہلے سے تھا, ہم نے تو صرف اس کے اندر اب یہ کر دیا کہ اب 18ویں گریڈ سے اوپر کا بندہ جو ہے اس کو آتھرائز کرے گا. تو یہ بھی بڑی بات ہے, ورنہ مطلب پہلے تو اگر تو یہ اس فارمولے کو سمجھ لیا جائے تو پھر تو یعنی ASI لیول کا بندہ بھی جو ہے شاید اس کو جو ہے وہ آتھرائز کر سکتا تھا. اب کم از کم یہ ہے کہ 18ویں گریڈ کا بندہ جو ہے وہ اس سے اوپر کا بندہ اس کو آتھرائز کرے گا. چلیں, اس کے لیے بھی شکریہ. لیکن ہو یہ رہا تھا کہ اس سلسلے میں میرا ایک پرانا جو انٹرویو ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ میں نے کیا تھا جب وہ پرائم منسٹر تھے, اور جس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جناب ISI کی اگر ریکارڈنگ ہوتی ہے اور اگر ISI ریکارڈنگ کرتی ہے تو یہ کتنی اچھی بات ہے. تو میں نے اس وقت ان کو کنفرنٹ بھی کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ خان صاحب اب کم از کم میں یہ تو ضرور کہوں گا ISI کو کہ میری باتیں تو مت سنیں. لیکن خان صاحب اس وقت حالات اور تھے, جذبات اور تھے. اس وقت آرمی چیف جو ہے وہ قوم کا باپ تھا, تو اس لیے وہ ہمیں خصوصیات بتا رہے تھے اس وقت کہ نہیں یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے اگر ISI آپ کی آڈیو ریکارڈنگ کرے, بہت اچھی چیز ہوتی ہے. اب یہ چیخیں مار رہے ہیں, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کیا بات ہوئی, یہ طریقہ کار غلط ہے. آبویسلی ناؤ دے آر ایٹ دا ریسیونگ اینڈ. لیکن انٹرسٹنگ سچویشن جو ہے وہ کل میں نے 24 گھنٹے میں یہ دیکھی کہ مسلم لیگ نون کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ میرے اس انٹرویو کو بہت زیادہ ری ٹویٹس کر رہے تھے, پوسٹ کر رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر. لیکن ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر عمران خان صاحب کا یہ کلپ نہیں چل سکا. اور کیوں نہیں چل سکا, وہ بھی نون لیگ کی اپنی وجہ سے نہیں چل سکا, کیونکہ آج اس دور میں جو آپ نے سینسرشپ کی ہوئی ہے, مثال کے طور پہ میں وہ شاہ زیب خانزادہ کا شو دیکھ رہا تھا, خواجہ آصف صاحب آئے ہوئے تھے, تو خواجہ آصف صاحب نے شاہ زیب کو کہا کہ وہ عمران خان کا جو ہے وہ انٹرویو ایک ہے, اس میں 3-4 منٹ انہوں نے کال ریکارڈنگس کے اوپر جو ہے بڑی تفصیل سے بات کی ہوئی ہے, تو آپ وہ دکھائیں نا ذرا, وہ دکھائیں. تو شاہ زیب نے آگے سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم عمران خان کو نہیں دکھا سکتے, پیمرا کا نوٹس آ جائے گا. تو خواجہ آصف نے پوچھا کہ پیمرا کا نوٹس کیوں آ جائے گا؟ تو شاہ زیب نے کہا کہ عمران خان صاحب کی ویڈیو کہاں دکھا سکتے ہیں ہم, پیمرا سے نوٹس آیا تو کہیں اور سے سختیاں ہو جائیں گی چینل پہ. تو خواجہ صاحب نے کہا میرا نہیں خیال, آپ دکھا دیں, آپ بڑے بڑے رسک لے لیتے ہیں, یہ رسک بھی لے لیں. تو شاہ زیب نے کہا میں تو رسک لے لوں گا لیکن چینل کو بھگتنا پڑے گا. تو اپنی جو ایک بچھائی ہوئی چال ہے کہ اس سینسرشپ کے دور میں جب آپ عمران خان صاحب کو ٹی وی پہ نہیں دکھا سکتے, تو عمران خان صاحب کی وہ گفتگو, انٹرویو کا وہ حصہ جس کو ایکچولی مسلم لیگ نون جو ہے وہ جسٹیفائی کر سکتی تھی اور کہہ سکتی تھی کہ دیکھیں خان صاحب تو خود جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ ISI اگر ریکارڈنگ کر رہی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ وہ بھی نہیں چلا سکے.
کیونکہ آپ نے خود یہ سینسرشپ کا ماحول بنایا. صرف یہ نہیں بلکہ میں دیکھ رہا تھا کامران شاہد کے پروگرام کے اندر بھی جو ہے وہ کامران شاہد یہ والا انٹرویو کا حصہ تو نہیں چلا سکے, تو انہوں نے پھر ٹرانسکرپٹ چلایا. میرا سوال انہوں نے لکھا اینکر, اس کے بعد عمران خان کا جواب لکھا. انہوں نے کہا جی وہ پتہ نہیں شاید ازراہ مذاق کہہ رہے تھے کہ نہیں جی مجھے عمران خان کا جو ہے میسج آیا ہے جیل سے, اور انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ایسا ہے, کہ میرے خیال میں وہ مذاق کر رہے تھے. بیسکلی وہ اس انٹرویو کا ہی حوالہ دے رہے تھے. لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی اپنی بنائی ہوئی سینسرشپ جو ہے, جو ان کے دور حکومت میں ہو رہی ہے, وہ اسی سینسرشپ کی وجہ سے جو چیز ان کے فائدے میں جا سکتی تھی مین اسٹریم میڈیا کے اوپر, وہ اس کو بھی نہیں چلا سکتے, کیونکہ پیمرا کا یہ نوٹس آ جائے گا. کتنے افسوس کی بات ہے. اچھا جی, بائی دا وے یہ جو آئی ایس آئی کو فون ٹیپ کرنے کا جو اختیار ہے, اس کو کل لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ صبح چیلنج کر دیا گیا. شہری فہد شبیر کی جانب سے اس میں دائر درخواست میں وزیر اعظم, وفاقی حکومت, انہیں اور پی ٹی آئی کو جو ہے وہ دیگر کو فریق بنایا گیا ہے. اور اس میں کہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان نے ایک نوٹیفیکیشن میں آئی ایس آئی کو لوگوں کے فون ٹیپ کرنے کی اجازت دی ہے. پی ٹی آئی ایکٹ کے جس سیکشن کے تحت نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس کے ابھی تک رولز نہیں بنے. پاکستان کا آئین شہریوں کو پرائیویسی اور آزادی اظہار رائے فراہم کرتا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ کے مطابق بھی لوگوں کے فون ٹیپ کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے. عدالت حکومت کا آئی ایس آئی کو فون ٹیپ کرنے کی اجازت دینے کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دے. بڑی انٹرسٹنگ ویسے بات ہے کہ میرے پروگرام میں جو ہے وہ بلال کیانی صاحب تشریف لے کر آئے ہوئے تھے, اور میں نے جب ان سے ایکچولی اس ٹاپک کے اوپر میں بات کر رہا تھا تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہیں کہ آپ کو پوری طرح اعتماد ہے کہ آپ کا اپنا فون بھی اس پر ٹیپ نہیں ہو رہا. تو اس کا وہ جواب نہیں دے سکے, وہ خود بھی یہ نہیں کہہ سکے. مطلب مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ جو ایکچولی اس قانون کو بنا رہے ہیں وہ خود بھی اس بارے میں اعتماد کا اظہار نہیں کر سکتے کہ کوئی خفیہ ایجنسی ان کا اپنا فون نہیں ٹیپ کر رہی ہوگی. آپ حالات دیکھیں ذرا, حالات کدھر پہنچے ہوئے ہیں. خیر اچھا جی, جہاں پہ فون ٹیپنگ کی بات ہو رہی تو کشمیری رہنما محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی, انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ got an Apple alert that my phone's been hacked by Pegasus, which government of India has admittedly procured and weaponized to harass critics and political opponents. BJP shamelessly snoops on women only because we refuse to toe their line. How low will you stoop? تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا فون بھی جو ہے وہ بھارتی حکومت کے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ ان کے پاس پیگیسس بیسکلی ایک اسرائیلی سافٹ ویئر ہے, اور کچھ اطلاعات کے مطابق یہ پاکستان میں بھی موجود ہے, اور پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کے پاس بھی جو ہے یہ موجود ہے, اور اس کے ذریعے جو ہے وہ کوئی بھی فون ہیک کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ ایپل فون جو کہ سب سے سیکیور ایک فون جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے, اسے بھی ہیک کیا جا سکتا ہے. اور اس کا بیسکلی ہیکنگ کرنے کا جو میں نے سنا ہے, ظاہری بات ہے آئی ایم ناٹ اے ٹیکنیکل ایکسپرٹ, وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ کے جو تصویریں کون سی پڑی ہوئی ہیں, ویڈیوز کون سی پڑی ہوئی ہیں, واٹس ایپ کے اوپر کون سے میسیجز ہو رہے ہیں, مرر بیسکلی ایک بن جاتا ہے, اور آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں, سب کچھ سن سکتے ہیں کہ اس فون کے اندر جو ہے وہ کیا کچھ ہو رہا ہے جس کو آپ نے ہیک کرنا ہے. تو یہ بیسکلی اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ شاید یہ وہاں پہ بھی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ پرویز خٹک صاحب اور عمران خان صاحب کا جناب آمنا سامنا ہوا ہے. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کے اندر جو ہے وہ اٹیالہ جیل میں احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائش نے جو ہے اس ریفرنس کی سماعت کی. وہاں پہ پرویز خٹک صاحب کا نام پچھلی ہیئرنگ میں دیا گیا تھا کہ جناب آپ نے آ کے یہاں پہ گواہی دینی ہے. تو اسی کے اوپر علی امین گنڈا پور صاحب نے وہ ٹھنڈی جو ہے وہ دھمکیاں دی تھیں کہ اوے میں نہیں چھڈاں گا, میں دیکھتا ہوں تم کس طرح جاتے ہو, اور خبردار جو تم نے کوئی جھوٹی گواہی دی. تو خیر پرویز خٹک صاحب تو عدالت پہنچ گئے, انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب وہ بیان ریکارڈ کرا رہے تھے عمران خان صاحب اور وہ آمنے سامنے کھڑے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور ان کی موجودگی کے اندر جو ہے پرویز خٹک نے یہ سارا بیان جو ہے وہ دیا. انہوں نے کہا کہ جی نیب نے مئی 2023 میں مجھ سے 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے بیان لیا. انہوں نے کہا کہ شہزاد اکبر نے کابینہ کو بتایا تھا کہ پاکستان سے غیر قانونی طور پر باہر بھیجی گئی بڑی رقم برطانیہ میں پکڑی گئی ہے. شہزاد اکبر نے کہا کہ پکڑی گئی رقم پاکستان کو واپس کی جائے گی. ریکارڈ کرائے گئے بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ کابینہ کے ایجنڈے پر نہیں تھا, میٹنگ میں اضافی ایجنڈے کے طور پر سامنے لایا گیا. اضافی ایجنڈے میں مجھ سمیت دیگر کابینہ اراکین نے اعتراض کیا تھا. کابینہ میں رقم کے حوالے سے کاغذات بند لفافے میں پیش کیے گئے تھے. اب یہ ایک اسٹیٹڈ فیکٹ ہے, یہ مطلب کوئی حیران کن بات نہیں ہے کہ بند لفافہ, کیونکہ علی زیدی صاحب میرے پاس یہاں پہ جب آئے تھے پوڈ کاسٹ کے لیے تو وہ بھی اس وقت کابینہ کا حصہ تھے, اور انہوں نے بھی میرے اپنے پوڈ کاسٹ میں انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں بند لفافہ جو ہے وہ دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا اس کے اوپر سائن کر دیں. تو میں نے اس وقت ان سے پوچھا تھا, میں نے کہا جی اس کے بلکہ آپ سنیے ذرا, میں نے اس بند لفافے کے حوالے سے اس وقت کیا بات ہوئی تھی. چلیں میں اس طرح ڈائریکٹ بات کر لیتے. ملک ریاض کے علاوہ 3.5 4 پونے 4 سال جتنی دیر آپ لوگوں کی حکومت رہی, کتنے بند لفافوں پہ سائن کیا آپ لوگوں نے؟ نہیں یاد. ہاں صرف ملک ریاض صرف ملک ریاض کا. میں تو اینڈ یو ہیو نو کوسچنز اباؤٹ دس کہ یار ایک انویسٹر اتنا تگڑا ہو گیا ہے کہ وہ پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی فیڈرل کیبنٹ سے اپنا بند لفافہ سائن کروا لیتا ہے.
اینڈ یو ہیو نو کوسچنز آن دیٹ. نہیں یعنی کہ ہمارا کام جو ہے ایک کلیکٹو ڈیسیژن تھا کیبنٹ کا. میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں غلط تھا نا. تو یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ یہ سہولت صرف اور صرف ملک ریاض کو دی گئی تھی اور کسی کو نہیں. خیر مزید پرویز خٹک نے کہا کہ اضافی ایجنڈے کی منظوری کابینہ سے لی گئی. ریفرنس کی تفتیشی افسر نے کہا کہ ایجنڈے کے ساتھ ایک تحریر بھی تھی, اس میں ایک گواہ کے اوپر جرا جو ہے مکمل ہو گئی اور ایک گواہ کا بیان جو ہے قلمبند ہوا ہے. کیس کے دیگر دو گواہ اعظم خان جو اس وقت پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان صاحب کے, اور زبیدہ جلال, وہ آج عدالت میں پیش جو ہے وہ نہیں ہو سکے. 13 جولائی تک جو ہے اب اس کیس کی سماعت جو ہے مزید ملتوی کر دی گئی ہے. مشل یوسف زئی جو بیسکلی بشرا بی بی کے ترجمان ہیں غالباً اور پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا اس کے اوپر. انہوں نے کہا آج القادر ٹرسٹ کیس میں پرویز خٹک جھوٹی گواہی دینے کے لیے اڈیالہ آیا تھا. جیسے آیا چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور سیدھا روسٹرم پر چلا گیا گواہی دینے. خان صاحب بھی روسٹرم پر آ گئے اور اس کے سامنے کھڑے ہوئے. وہ تھر تھر کانپنے لگا اور طوطے کی رٹا شدہ بیان بول رہا تھا اور مسلسل کانپ رہا تھا کہ قابل رحم حالت دیکھ کر خان صاحب نے کہا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہو, یہ جتنا کانپ رہا ہے کہیں گر نہ جائے. بیان ختم ہونے کے ساتھ ہی سیدھا باہر بھاگ نکلا. آج میں نے کسی کے عرش سے فرش پر آنے کے مناظر یوں دیکھے ہیں. خیر اوبیسلی دس از اے بائسڈ کامنٹری کیونکہ ان کا خود اپنا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. تو وہ انہوں نے یہ جو پرویز خٹک کو وائبریٹر کے اوپر لگایا ہے, مجھے نہیں پتا یہ سارا کچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. یہ مشل یوسف زئی نے اپنی آنکھوں سے ان کا کہنا ہے کہ جی اس طرح ہی ہوا ہے. علی محمد خان صاحب نے بعد میں میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے بھی کہا کہ جی آج پرویز خٹک گواہی دینے آئے, اس پر بہت افسوس ہوا. پرویز خٹک کو عمران خان نے عزت دی اور خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنایا. ہم خٹک صاحب کے ساتھ تب تک تھے جب تک وہ عمران خان کے ساتھ تھے. عمران خان نے وکلاء کو ہدایت کی ہیں کہ کارکنان کے کیسز میں حاضری یقینی بنائیں. امید ہے کہ سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف ملے گا. چیف جسٹس پاکستان اور 13 ججز کے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی کو مجبور کیا گیا کہ وہ سنی اتحاد کونسل میں جائے. ملک کی سب سے بڑی جماعت کو مجبور کیا گیا کہ وہ آزاد الیکشن لڑے. ادھر عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بچانا ہے تو شفاف الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اسٹیبلشمنٹ نے ملک کو بچانا ہے تو شفاف الیکشن کی طرف جانا ہوگا. کون سی جمہوریت میں ملٹری کورٹس میں سویلینس کے ٹرائلز ہوتے ہیں؟ صحافی نے ان سے سوال کیا کہ آپ شفاف انتخابات کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے مخاطب ہیں, اس کا مطلب آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے, ایس آئی ایف سی ملک چلا رہی ہے. شہباز شریف کو صرف فیتے کاٹنے کے لیے رکھا گیا ہے. ملک میں جمہوریت کی قبر کھودی جا رہی ہے. میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے جس میں پاکستان کے ساتھ کوئی بڑی غداری میں نے کی ہو. موجودہ حکومت پاکستان کی امید ختم کر دی ہے. کسی کو اس حکومت پر بھروسہ نہیں رہا. الیکشن میں تاریخی دھاندلی ہوئی ہے. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ہمیں انصاف کے لیے الیکشن کمیشن بھیج رہے ہیں. سب کو معلوم ہے الیکشن کمیشن نے فراڈ الیکشن کروائے. قاضی فائز صاحب کہہ رہے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن کیوں نہیں کروائے. کیا چیف جسٹس کو نہیں معلوم ہماری ساری پارٹی انڈر گراؤنڈ تھی. سپریم کورٹ میں ہماری انسانی حقوق اور 8 فروری کی درخواستیں کیوں نہیں سنی جا رہی. اس کے علاوہ جناب اس کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کا لدم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر عمران خان صاحب نے اپنا تحریری جواب جمع کرا دیا اور اس میں انہوں نے انٹرا کورٹ اپیلیں خارج کرنے کی استدعا کی ہے. انہوں نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ کسی کی کرپشن بچانے کے لیے قوانین میں ترمیم کسی بنانا ریپبلک میں نہیں ہوتی. کرپشن معیشت کے لیے تباکن اور منفی اثرات مرتب کرتی ہے. مجھ سے دوران سماعت جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ترامیم کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا, مگر میرا موقف واضح ہے کہ میری ذات کا نہیں بلکہ ملک کا معاملہ ہے. انہوں نے تحریری جواب میں کہا کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی آئین کے مطابق کرنی چاہیے. نیب اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے تو ترامیم اسے روکنے کی حد تک ہونی چاہیے. عمران خان نے کہا کہ ماضی میں کرپشن کرنے والوں نے قوانین اور پارلیمنٹ کو اپنی ڈھال بنایا اور ماضی کے فیصلے مد نظر رکھتے ہوئے اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب میرے کیسز پہ سماعت نہ کرے. تو انہوں نے عمران خان صاحب نے کلیئر کٹ ایک سٹانس جو ہے وہ اپنے جواب میں کہہ دیا کہ قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ ان کے کیسز نہ سنیں. میں اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو پہلے ہی دے چکا ہوں. میرا یہ ماننا ہے کہ واقعی قاضی فائز صاحب کو عمران خان اور پی ٹی آئی کے کیسز نہیں سننے چاہیے. دس جسٹ میکس دا ہول ججمنٹ ویری کانٹروورشل, دا ہول پروسیجر ویری کانٹروورشل. تو میری نظر میں چیف جسٹس کے عہدے کی بہت رسپیکٹ ہے, ایک بہت ہائی اور ڈگنیفائڈ عہدہ ہے یہ. میں بالکل بھی نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر کسی قسم کی آنچ آئے, اس کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالا جائے, اس کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھائیں. تو بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو, اور بڑے بہت سیریس معاملہ ضروری نہیں ہے, مطلب پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ عمران خان یا پی ٹی آئی یا اس کے مسائل یا انتخابی مسائل جو ہیں وہ نہیں ہیں, اور بڑے کیسز ہیں. ہزاروں کی تعداد میں سپریم کورٹ میں کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, اور میرے خیال میں چیف جسٹس وہاں پہ ہمیں ان کی بریلینس کی, ان کی انٹیلیجنس کی ہمیں وہاں پہ بھی ضرورت ہے. تو آپ وہاں پہ کانسنٹریٹ کر لیں, آپ وہاں پہ ان کیسز کے اوپر, یہاں پہ کیسز کی اتنی لمبی جو سماعتیں ہوتی ہیں, آئی ایم پریٹی شیور کہ اگر وہ ان کیسز کو پکڑنا شروع کریں تو 10 سے 15 منٹ کی سماعتوں کے اندر بہت سے کیسز کے فیصلے کیے جا سکتے ہیں. لیکن یہ بلا وجہ کا جسے کہتے ہیں نا کرٹیسزم اپنے اوپر جو ہے وہ لیا جا رہا ہے بار بار اسی بینچ میں بیٹھ کے, میرا خیال میں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. ایون دو یہ بھی ضروری ہے کہنا کہ حالیہ ترامیم کے بعد جو ہے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بعد خاص طور پہ یہ اب 3 رکنی کمیٹی ایک فیصلہ کرتی ہے
کہ بینچ جو ہے وہ کون سا بنے گا, کس طرح بنے گا. اس میں خالی چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر, دو جو سیکنڈ موسٹ سینئر ججز ہیں, وہ بھی یہ فیصلہ کرتے ہیں. 3 لوگ ہیں. تو صرف اور صرف چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود میرے خیال میں چیف جسٹس کو اپنے آپ کو خود اس میں سے پل آؤٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائی جا سکے. اور جہاں تک اس کی بات ہو رہی ہے تو اسی سلسلے میں جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل کورٹ اجلاس ہوا, اور اس میں مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کے فیصلے سے متعلق جو ہے وہ غور کیا گیا. سارے ججز جو اس کیس کو سن رہے تھے وہ اس کے اندر موجود تھے, اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے 12 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ شاید اس کیس کا فیصلہ اناؤنس کر دیا جائے گا. اب میں نے کچھ ویلاگز دیکھے اس سارے کیس کے اوپر. بہت سی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں یہاں پہ. کورٹ رپورٹرز جو ہیں وہ اپنے اپنے نمبر دے رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے 6-6 ہوگا, کوئی کہہ رہا ہے 7-6 ہوگا, کوئی اس کو کوئی نمبرز بتا رہا ہے, کوئی نمبر کہ جی 13 رکنی یہ جو بینچ ہے وہ کیا یہ فیصلہ کرے گا. آئی ول ناٹ گو ان ٹو دیٹ, آئی ول ناٹ انڈلج ان ٹو دیٹ, کیونکہ میرا خیال میں اس سے یہ بلا وجہ جو ہے وہ ججز کنٹروورشل ہو جاتے ہیں کہ کچھ, ہاں یہ حقیقت ہے کہ کچھ ججز کے ریمارک سے جو ہے کافی حد تک ان کا مائنڈ جو ہے وہ آبویس ہونا شروع ہو جاتا ہے. لائک قاضی فائز صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ ور پولز اپارٹ ان دس کیس. ان کے جو ریمارکس تھے, ان کے جو کویشچنز, لائن آف کویشچننگ تھی, اس سے بڑا کلیئر کٹ نظر آ رہا تھا. لیکن یو کی ناٹ میک دس آؤٹ اباؤٹ آل دا ججز. اس 13 رکنی بینچ کے اندر جو دیگر ججز ہیں سب کے بارے میں آپ نہیں یہ رائے قائم کر سکتے. یا تو میری نااہلی سمجھ لیجیے, چلیں میں اپنی کوتاہی کہہ لیتا ہوں کہ میں نے تو ساری جو ہے وہ یہ پروسیڈنگز دیکھی ہیں. میں نہیں بتا سکتا کہ جناب 13 میں سے جو ہے وہ کیا فیصلہ آئے گا. اور اگر کوئی اتنا ہی ایکسپرٹ ہو گیا ہے نا تو پھر میرا خیال میں اسے بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جج ہونا چاہیے. اگر کوئی اتنا ایکسپرٹ ہو چکا ہوا ہے کہ وہ صرف ایک بینچ کے 13 رکنی بینچ کے بیٹھنے کے بعد یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ جناب 6 ججز ادھر تو 6 ادھر تو 7 ادھر تو 8 ادھر اور یہ والا ادھر وہ والا ادھر جائے گا, تو پھر اگر آپ اتنے انٹیلیجنٹ ہو تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو سپریم کورٹ کا جج ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ یہ انٹیلیجنس جو ہے نا وہ سپر ہیومن انٹیلیجنس ہے میرا خیال میں. بہرحال اینی ویز یہ چہم گوئیاں ہو رہی ہیں. میں بہت سے ویلاگس میں نے دیکھا یہ کام ہو رہا ہے. آئی ول ناٹ گو ان ٹو دیٹ. میں نے اس کے اوپر تفصیل سے بات کی تھی اور میں نے آپ کو اس میں بتایا تھا کہ ایک سائڈ کے اسٹرانگ پوائنٹس کون سے ہیں اور دوسری سائڈ کے اسٹرانگ پوائنٹس کون سے ہیں. یہ 13 رکنی بینچ کیا فیصلہ کرتا ہے, آئی لیو اٹ اپون دیم کہ وہ کیا اناؤنس کرتا ہے. ہاں اس کے البتہ ریپریکاشنس کافی بڑے ہوں گے. ظاہری بات ہے کہ کیا یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو جائیں گی, سنی اتحاد کونسل کو جائیں گی, یا یہ حکومتی سائڈ کے اوپر جائیں گی. تو وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ ججز جو ہے اس سلسلے میں کیا فیصلہ دیتے ہیں. اس کے علاوہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب ان کا اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو ہے وہ بیک ڈور چینلز کے ذریعے جو ہے وہ رابطے چل رہے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان نے میرا خیال میں وہی پتہ کھیلا ہے جو وہ اس سے پہلے نون لیگ کے ساتھ کھیلا کرتے تھے 2018-19 کے اندر, اور وہ یہی تھا کہ یہ اسمبلیاں جعلی ہیں, اس میں سے باہر آ جائیں اور اس میں سے استعفیٰ دے دیں. تو اس وقت بھی مولانا نے جب یہ سب کچھ کیا تھا نا تو انہوں نے ایکچولی نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا بلف کال آؤٹ کیا تھا کہ یہ کہتے تو تھے کہ 2018 کے الیکشن جو ہے وہ جعلی ہیں, 2 نمبر ہیں. تو مولانا کہتے تھے کہ جناب اگر الیکشن جعلی ہیں, 2 نمبر ہیں, تو اس کے نتیجے میں بننے والی اسمبلیاں بھی جعلی اور 2 نمبر ہیں, تو اس سے استعفیٰ دے دیں. تو نون لیگ نہیں دیتی تھی, پیپلز پارٹی نہیں دیتی تھی. تو مولانا جو ہیں وہ اس بات کے اوپر جو ہے ان کو کنونس کرتے تھے, لیکن وہ ہوتے نہیں تھے. اب خبر یہ آئی ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی یہی بات کہی ہے کہ جناب اگر تو واقعی آپ نے سب کچھ کرنا ہے نا تو پھر آپ استعفے دیں اور آئیں میرے ساتھ سڑکوں کے اوپر باہر. ہم جب تک جا کے سڑکوں کے اوپر نہیں بیٹھیں گے تب تک کچھ ہوگا نہیں. لیکن مولانا کو پتہ نہیں ہے نا, میں اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ بولو پینسل جلسہ کینسل. جب صورتحال یہ ہوگی تو آپ کے خیال میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, انہوں نے کروڑوں روپے وہاں پہ لگائے ہیں. اور جس طرح کی بات ہوتی ہے, جو چہمہ گوئیاں ہوتی ہیں کہ جناب الیکشن کے اوپر جو ہے کروڑوں روپے لگا ہے, وائٹ بھی اور بلیک بھی دونوں. تو جس نے وائٹ اور بلیک میں کروڑوں روپے لگایا ہوگا وہ اتنے آرام سے سیٹ چھوڑے گا؟ وہ کہے گا بھائی جان ہوتا رہے گا, دیکھیں گے اگلی دفعہ کیا ہوتا ہے. فی الحال تو 5 سال مزے لو نا, اے کرسی تے آ گئی ساڑھے کو مزے لو, بعد پتہ نہیں کی پتا کی ہوتا ہے کی نہیں ہوتا. تو جس کا سٹیک کم ہوتا ہے نا, جس طرح مولانا کا سٹیک نسبتاً بہت کم ہے, پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کا تو بہت بڑا سٹیک ہے نا, تو اس کے مقابلے میں مولانا تو صرف 10% پہ کھڑے ہیں, اگر آپ بلکہ شاید 10 بھی میں زیادہ ہی بتا رہا ہوں. تو جس کا سٹیک صرف 10% ہے وہ کیوں اسمبلیاں, وہ جس کا 10% سے زیادہ ہے, جو 80%, 90% یا 95% پہ کھڑا ہے, وہ کیوں اپنا سٹیک چھوڑے گا؟ تو پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اتنے آرام سے یہ, اور جو غلطی وہ پہلے یہ اسمبلیاں توڑ کے چھوڑ کے دیکھ چکی ہے, جب انہوں نے قومی اسمبلی چھوڑی تھی, جب انہوں نے 2 صوبائی اسمبلیاں توڑ دی تھی, اس کے بعد جو اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑا تھا, مطلب جس طرح ڈنڈا چلنا شروع ہوا تھا اور سب کچھ ہوا تھا, کیونکہ ہاتھ سے ایڈمنسٹریشن ساری چلی گئی تھی. تو اب وہ یہ کریں گے, آپ کے خیال میں وہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی چھوڑ دیں گے؟
وزیر اعلیٰ ان کا, پوری اسمبلی ان کے پاس, منسٹریاں ان کے پاس, پوری ایڈمنسٹریشن آپ کے ہاتھ میں. پاور ہوتی ہے, پاور ہوتی ہے. پاور آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ کنگ ہیں, پاور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر آپ پی ٹی آئی ہیں, جو ہو رہی ہے پنجاب کے اندر یا دیگر جگہوں کے اوپر آپ کے ساتھ. تو مولانا صاحب کا یہ میرا نہیں خیال پی ٹی آئی جو ہے وہ اس بات کو مانے گی, اور اگر مانے گی تو میرے خیال میں پھر بہت بڑی بیوقوفی کرے گی, وہ پھر سے ایک بہت بڑی بیوقوفی کرے گی جو اس نے لاسٹ ٹائم بھی کی تھی. اس کے علاوہ جناب علی امین گنڈا پور کے خلاف اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس میں جناب جج تبدیلی کی درخواست پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاہ رخ ارجمند نے جو ہے سماعت کی. گنڈا پور صاحب کے وکیل راجہ ظہور عدالت میں پیش ہوئے. پروسیکیوشن نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کی جانب سے استثنا پر استثنا فائل کیے جا رہے ہیں, ساتھ ہی جوڈیشل کمپلیکس کا 1 منٹ کا راستہ ہے, ادھر نہیں آتے, کیس کسی اور عدالت میں ٹرانسفر کیا جائے. تو وکیل راجہ ظہور جو گنڈا پور صاحب کے وکیل ہیں, انہوں نے کہا جوڈیشل مجسٹریٹ کے کنڈکٹ پر درخواست میں کچھ بھی نہیں ہے. 2016 سے 24 تک پروسیکیوشن ٹرائل مکمل کروائی نہیں سکی. اس کیس میں میرے موکل کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا. یہ شہد والا, وہ یاد ہے نا, شہد کی بوتل ہے, یہ وہ والا کیس ہے. کیس آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے. پروسیکیوشن کیس کسی اور عدالت میں لے جانا چاہتی ہے تاکہ تاخیر ہو. عدالت نے پروسیکیوشن کی جج تبدیلی کی درخواست منظور کر لی اور علی امین گنڈا پور کا کیس جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ کنڈی کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا گیا. اس کے علاوہ جناب پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ کھیل کے میدان سے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ سابق کرکٹر وہاب ریاض اور عبد الرزاق ان کو سلیکشن کمیٹی سے جناب ہٹا دیا گیا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ہے ان کو ہٹا دیا اور قومی ٹیم کے لیے بتایا گیا جی اب ان کی ضرورت نہیں ہے. دونوں سابق کرکٹرز جو ہیں وہ T20 ورلڈ کپ سمیت نیوزی لینڈ اور انگلینڈ دورے کے لیے دوران جو ہے وہ سلیکشن کمیٹی کے رکن تھے. دوسری جانب جو ہے سلیکشن کمیٹی کے دیگر 3 اراکین محمد یوسف, اسد شفیق اور بلال افضل کے مستقبل سے متعلق فی الحال کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا, جس پر سوالات اٹھ رہے ہیں. اور وہاب ریاض کے بارے میں کہا گیا جی ان کو سلیکشن کمیٹی کے ساتھ ساتھ ٹیم مینجمنٹ سے بھی جو ہے ان کو اب ہٹا دیا گیا ہے. بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے دوران پاکستانی ٹیم میں نئے لوگوں کو مینجمنٹ میں لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور وہاب ریاض کے ساتھ مینیجر کا کردار ادا کرنے والے منصور رانا کی خدمات بھی مزید نہ لینے کا فیصلہ کیا گیا. اور اس کی وجہ یہ کہی جا رہی ہے کہ منصور رانا جو ہے وہ ڈسپلنری ایشوز کو صحیح طرح ہینڈل نہیں کر سکے جس طرح ان کو کرنا چاہیے تھا. وہاب ریاض کا بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ بیان آیا ہے کہ ایک اعلیٰ عہدیدار نے انہیں خود مستعفی ہونے کا کہا تھا, لیکن انہوں نے اس سے انکار کیا تھا, جس کے بعد انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا. اور وہاب ریاض کا کہنا ہے کہ صرف اکیلے میرے اوپر جو ہے وہ سلیکشن کی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی, میرے علاوہ اور بھی سلیکٹرز تھے جنہوں نے بھی ٹیم سلیکٹ کی. اگر تو سلیکشن کے اوپر اعتراض ہے تو پھر سب کے اوپر ہونا چاہیے, میرے اکیلے کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, وچ آئی تھنک از ایکچولی اے فیئر آرگومنٹ. تو خیر لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن انہوں نے ایکچولی ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا آئی ڈونٹ اگری ود دا اسٹیٹمنٹس بینگ ڈسکسڈ اباؤٹ ایڈنگ پریشر ٹو دا ممبرز آف دا سلیکشن کمیٹی. ہاؤ کین 1 vote dominate 6? Everything is documented on record in the meeting minutes. I will be issuing my statement today evening. تو ابھی تک یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے کم از کم نہیں آئی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی مطلب جنگ نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ وہاب ریاض اور عبد الرزاق نے کچھ کھلاڑیوں کو غیر ضروری ان کی طرفداری کی, اور چیئرمین محسن نقوی نے تحقیقات کرنے کے بعد جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جن کھلاڑیوں کے انہوں نے حمایت کی انہوں نے ورلڈ کپ میں پرفارم ہی نہیں کیا, اور جن کرکٹرز کی ان دونوں نے حمایت کی دیگر سلیکٹرز نے اس کی مخالفت کی تھی. شاہین شاہ آفریدی نے حالیہ ٹورز کے دوران کوچز اور مینجمنٹ سٹاف سے بڑا برا برتاؤ کیا, بدتمیزی کی, لیکن مینیجرز نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. ٹورز کے دوران ڈسپلن برقرار رکھنا مینیجر کی ذمہ داری تھی. اس چیز کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ شاہین شاہ آفریدی کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا. حالیہ دوروں میں ڈسپلن کی کئی خلاف ورزیاں ہوئی. کوچز نے لابیز کا بھی تذکرہ کیا, جن جن کھلاڑیوں کی لابیز ہیں ان کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں. اس بات پر بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ ان لابی سے کیا کیا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. کوچز کی رپورٹ میں کئی کھلاڑیوں کو غیر سنجیدہ قرار دیا گیا. کوچز نے چیئرمین پی سی بی کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا ہے, اور کھلاڑی ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں جس سے ماحول خراب ہوتا ہے. فیملیز کو ساتھ لے جانے اور پھر کھیل پر فوکس ہونے پر بھی تفصیلی بات ہوئی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ کو یاد ہو یہ جو آج رپورٹ آ رہی ہے, میں نے سب سے پہلے ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے میں نے اس وقت ایک یہ بات کہی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, بلکہ میں آپ کو وہ کلپ سنا دیتا ہوں جس میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو وائس کپتانی نہ لینے والی بات ہے نا شاہین شاہ آفریدی کی, جی میں وائس کپتانی جو ہے انہوں نے لینے سے انکار کر دیا ہے, یہ کوئی سگنل اچھا نہیں آ رہا. میں نے اس کو کیا کہا تھا سنیے گا ذرا. ایک چیز جو ہوئی نا اس ورلڈ کپ سے پہلے, اس میچ سے بھی پہلے, اس نے میرے نا ایک وہ دماغ میں سائرن ہوتا نا ٹیں ٹاں وہ بجانا شروع کر دیا تھا جب یہ خبر آئی کہ جی شاہین شاہ آفریدی نے وائس کپتانی لینے سے انکار کر دیا. کہ یہ ہوا کیا ہے, کیوں یہ کوئی خبر دے گا اس طرح کی. پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے ذرا اس کو ٹریس کرے بیٹھ کے کہ یہ خبر کیوں آئی اور کس طرح آئی, یہ پہنچی کس طرح یہ خبر.
کیونکہ یہ تو بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہوں گے نا کہ یہ آفر ہوئی ہے یا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, واٹ ایور از دا کیس. خبر کس طرح بنی ہے, یہ چیز جو ہے بھری محفل میں تو نہیں ہوئی ہوگی کہ 15 لوگوں کے سامنے بیٹھ کے شاہین شاہ افریدی کو کسی نے آفر کی ہوگی کہ بھائی جان آپ کپتان وائس کپتان بن جائیں. یہ تو بڑی محدود کسی سٹنگ کے اندر یہ بات ہوئی ہوگی نا. تو ڈھونڈیں, جا کے ڈھونڈیں کہ ٹیم کے اندر جو ہے وہ غدار کون ہے جو ٹیم کی خبریں لیک کر رہا ہے. کیونکہ کوئی ہے اس وقت ٹیم کے اندر جو اس قسم کی گھٹیا حرکتیں کر کے نا ٹیم کا پورا کمپوزیشن خراب کر رہا ہے. کیونکہ لگ اس طرح رہا ہے کہ ڈیلیبریٹلی اتنا کو برا پرفارم کرو کہ بابر جو ہے نا ایک تو اس کی کپتانی جائے اور اس کی جگہ کوئی اور کپتان آ جائے. مجھے لگتا ہے یہ, مطلب میری ہو سکتا ہے زمشن غلط ہو, لیکن مجھے لگتا ہے اس طرح. یہ آپ نے گفتگو سنی, میں نے اسی وقت یہ بات کہی تھی کہ بھائی جان یہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا, یہ ٹیم کے اندر کام صحیح نہیں ہے. اور یہ بات آنا کہ جی شاہین شاہ افریدی نے وائس کپتانی لینے سے انکار کر دیا, یہ خبر کیوں, کہاں سے اور کس طرح باہر آئی ہے, یہ اس کی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ساڈے بھی تھوڑے کبوتر ہے نا, وہ صرف اسلام آباد میں نہیں گھومتے, وہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھی گھومتے ہیں اور خبریں لے آتے ہیں ہمارے پاس جو ہمیں پتہ ہو کہ سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہا. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.